علی شیر خدا، علی شیر خدا، حیدر حیدر، یہ بولے گی زبان حیدر حیدر، وقار سجا حیدر حیدر. الباقر علیہ الصلاة والسلام تحب لأخیک ما تحب لنفسک وتکرہ لأخیک ما تکرہ لنفسک. تمام حمد و ثنا ہے ذات پاک پروردگار کے لیے. درود و سلام ہے محمد اور آل محمد علیہ الصلوات والسلام کے اوپر. قابل تعریف لائق تحسین آپ تمامی حضرات یقیناً دور و دراز سے جذبہ عبادت خداوندی لیے ہوئے اس جمعے میں دور و دراز سے تشریف لائے ہیں. عزیزان ایمانی، میں اس روز جمعہ خطبہ اولیٰ میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ انسان کے اندر جب تقوی ہوگا تو وہ قرب خدا اختیار کر سکتا ہے، خدا کے نزدیک جا سکتا ہے. جب تک انسان کے اندر تقوی نہیں ہوگا تو وہ محرمات خدا سے دور نہیں رہ سکتا، محرمات خدا سے اجتناب نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ گناہوں میں مرتکب ہو سکتا ہے. جب تقوی الہی ہوگا تو وہ انسان یقیناً خوف خدا دل میں رکھتا ہے، جس کے بعد وہ تمام گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، محرمات خدا سے دور رہتا ہے اور واجبات خداوندی کو بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر انجام دیتا ہے. عزیزان ایمان، انشاءاللہ ہم تمامی حضرات کوشش کریں گے جب تک ہم زندہ ہیں آباد ہیں یقیناً تقوی الہی اختیار کریں گے، اور خداوند عالمین نے جن امور کو ہمیں انجام دینے کی دعوت دی ہے، حکم دیا ہے، ان تمام احکامات ہم بجا لائیں گے. ان تمام محرمات کو جس کو خداوند عالمین ہمیں انجام دینے سے منع کیا ہے، ہم ان تمام محرمات سے دور رہیں گے. عزیزان ایمانی، میں نے جس حدیث مبارکہ کو اپنا سرنامہ ایک کلام قرار دیا، ہمارے اور آپ کے پانچویں رہبر امام محمد باقر علیہ الصلوات والسلام ارشاد فرماتے ہیں: تحب لأخیک ما تحب لنفسک وتکرہ لأخیک ما تکرہ لنفسک. امام علیہ السلام فرماتے ہیں جس چیز کو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرو، اور جو چیز تمہیں خود اپنے لیے پسند نہیں وہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو. یعنی جس فعل پہ، جس کام سے آپ خوش ہوتے ہیں اس کام کی طرف اپنے مومن بھائی کو بھی دعوت دیجئے. یا مثلا آپ بازار میں کچھ خریدنے جائیں گے تو یقیناً اپنے لیے لائیں گے. مثلا آج موبائل کی مثال لیتے ہیں، اپنے لیے لائے ہیں، مثلا 10,000 روپے والا اینڈرائڈ موبائل لائے ہیں، پاورفل موبائل لائے ہیں، اور اپنے مومن بھائی کے لیے لائے چھوٹا 5,000 کا موبائل. تو لہٰذا امام فرماتے ہیں آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ انصاف نہیں کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا جو چیز اپنے لیے پسند ہے وہ آپ کے مومن کے لیے بھی پسند ہو، اپنے مومن بھائی کے لیے پسند ہونی چاہیے. تحب لنفسک ما تحب لأخیک، اپنے لیے جو چیز بھی تم پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرو. تو لہذا اگر اپنے لیے 10,000 کا موبائل لاتے ہیں، اپنے لیے بہترین کوٹ لاتے ہیں، اپنے لیے بہترین ٹوپی لاتے ہیں، اپنے لیے بہترین ایک لباس لاتے ہیں، تو وہی لباس، سیم لباس اگر اپنے مومن بھائی کو دینا چاہتے ہیں تو وہی سیم لائیے. ایسا نہ ہو کہ اپنے بہترین برانڈ کا کپڑا لائیں، برانڈ کا لباس لائیں اور برانڈ کا کوٹ لائیں، اور مومن بھائی کے لیے تو کنڈا میں کوٹ ہی کھولتا ہوں. دو انصاف مبائی میرے شریف فون آئے کو مومن بھائی کی ذرا میں انصاف نہیں کیا، اس لیے کہ اگر جب آپ کو کنڈم کہیں دینا تھا وہ نہ دیتے، کیوں اس مومن بھائی کی احانت کرنے پہ آپ کو لیتے نہ دیتے کوئی بات نہیں. لیکن امام فرماتے ہیں چونکہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے لہٰذا دونوں بھائیوں میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، نہ پہننے کے اعتبار سے، نہ کھانے کے اعتبار سے، نہ چلنے کے اعتبار سے، نہ پھرنے کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے دونوں بھائیوں میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا عزیزان گرامی، چونکہ امام باقر علیہ السلام کے ہم چاہنے والے ہیں، اس امام کے چاہنے والے ہیں جس امام اور اس کے بیٹے کی
وجہ سے ہمیں فقہ جعفری کے نام سے، مذہب جعفری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس پانچویں امام اور چھٹے امام کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے کہ پانچویں امام اور چھٹے امام نے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر جتنا کام کیا ہے اتنا کام کرنے کا کسی دیگر امام کو موقع نہیں ملا، حکومت کے وقت نے اتنا اس کو ٹائم ہی نہیں دیا، لہٰذا ان دو امام کے بعد الحمدللہ وقت ملا۔ اس کے بعد دنیا کے سامنے وہی دین لا کر دکھا دیا جو پیغمبر اسلام لائے ہوئے تھے، جو امور جو احکامات پیغمبر لوگوں کو دیا کرتے تھے، جو دین خدا کی طرف سے پیغمبر اسلام لائے ہوئے تھے، اس کے بعد پیغمبر کے بعد امام باقر اور امام صادق علیہ السلام تک اس دن میں بہت سی چینجنگیں آئی تھی، بہت سارے کام کم کیے گئے، بہت سارے کام بڑھا دیے گئے تھے، لیکن ان دو اماموں نے اتنی طاقت کے ساتھ، شدت کے ساتھ 20-30 سال کام کر کے دنیا کے سامنے وہی دین لا کر دکھا دیا جو پیغمبر کا اصلی دین تھا۔ لہٰذا عزیزان گرامی، ایک رجب کو ربیع الثانی کے بعد جماعت الثانی کے بعد رجب کا مہینہ آتا ہے۔ رجب بابرکت نہ خوشی والا دن ہمارے لیے، بہت محافل اس میں منعقد کی جاتی ہیں، ہمارے کئی معصوم کی ولادتیں ہیں اس میں۔ جب آپ غور کریں گے تو پہلی ہی تاریخ لنگانا یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت جو، لہذا یقیناً امام باقر علیہ السلام کی ولادت ان منا گانا ریس درین کم از کم امام معرفت سب سے رنگانے ریت نامو خیو مرگوشہ سن تھوڑا سا گانے چھپ برگوشہ سن کہ امام باقر علیہ السلام ان سوئن من کون سے امام ہے؟ کم از کم ہم صرف نام سے تو ضرور جانتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام ہمارے پانچویں امام ہیں، لیکن جب آپ اس کی لائف کے بارے میں، ہسٹری کے بارے میں پوچھئے، یقیناً بہت سارے کم ایسے دوست احباب ہوں گے جن کو ان کی پوری ہسٹری معلوم ہے، کتنی زحمات برداشت کی امام نے، کتنی مرتبہ امام علیہ السلام قید خانے گئے ہیں، لوگوں کو ہدایت کرتے کرتے لوگوں کو امام کو جیل تک پہنچایا گیا، یہ زحمت امام نے آپ لوگوں کے لیے برداشت کی تھی۔ ہائی عزیزان گرامی، امام باقر علیہ السلام کی 1 رجب کو ولادت ہے، لہذا آج ہی ایڈوانس ہی آپ امام باقر علیہ السلام کی معرفت لے کر جائیے۔ یہ وہ امام ہے جس کے بارے میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اسلام نے جس کو سلام کہلوایا تھا، پیغمبر اسلام نے جن کو سلام کہلوایا تھا، وہ اس امام کی آج ولادت ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر کے ایک خاص صحابی تھے جابر بن عبداللہ انصاری، آپ نے بہت بڑا نام سنا ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی منزلت اور رتبہ رکھتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری، جابر بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باحیات تھے، پیغمبر نے مجھے بلایا، بلانے کے بعد کہا اے جابر تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ یا پیغمبر آپ کے لیے جان قربان، آپ فرما دی، ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کہا اے جابر خداوند عالمین تمہیں طول عمر عطا کرے گا، لمبی عمر عطا کرے گا۔ اے جابر میرا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، تورات میں اس کا نام باقر لکھا ہے، لہذا تمہاری ملاقات اس میرے بیٹے سے ہوگی، لہذا اس میرے بیٹے کو سلام کہنا۔ پیغمبر افیق کو سلام کا الخانی امام باقر علیہ السلام امام باقر علیہ السلام۔ لہذا جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں بڑے دنوں سے انتظار کر رہا تھا کہ یہ ہے کون، کہ محمد کون، اس کا نام تورات میں باقر لکھا، یہ شخصیت کون ہے کہ پیغمبر نے ان کو سلام کروایا ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں اتفاقاً امام زین العابدین علیہ السلام کے در پر پہنچا ہوں۔ امام کے جب گھر میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک 7 سال ایک جوان لڑکا، چھوٹا بچہ کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، مستی میں مشغول ہے۔ ایک مرتبہ میں نے چوتھے امام سے ادب کے ساتھ پوچھا، ادب جوڑ کر پوچھا، مولا یہ بتائیے یہ بچہ کون ہے جو اتنا جس کا چہرہ منور ہو رہا ہے؟ ایک مطلب امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا بیٹا محمد باقر ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی نام سنا کہا یہی محمد باقر ہے، کہا یہ میرا بیٹا محمد باقر ہے۔ ایک مطلب جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں میں نے اس چھوٹے بچے کو اپنے پاس بلایا، بلانے کے بعد میں نے قریب بلایا، وہ چلتا ہوا میرے پاس آیا، اس کے بعد میں نے کہا تم ابھی اپنی جگہ چلے جاؤ، پھر واپس چلا گیا۔ میں دیکھتا رہا، آتے وقت بھی میں دیکھتا رہا، جاتے وقت بھی میں دیکھتا رہا۔
واللہ میں نے دیکھا یہ ہم شبیہ پیغمبر ہے، چلتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ میرے پیغمبر چل رہے ہیں، آ رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ حضور میرے پاس آ رہے ہیں۔ واللہ آج اس بچے کی چلتے ہوئے عادت، چلتے چلتے ہوئے میں نے اس بچے کو جب دیکھا ہے، آج مجھے میرے پیغمبر کا زمانہ یاد آ گیا۔ بے شک پیغمبر نے صحیح فرمایا تھا، اے محمد باقر آپ میرے پاس آ جائیے۔ ایک مرتبہ امام باقر کو پاس بلایا، قدموں کو چوما، چومنے کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کے جد پیغمبر نے آپ کو سلام کہلوایا ہے۔ ایک مرتبہ جابر انصاری کہتے ہیں کہ آپ کو پیغمبر نے سلام کہلوایا ہے۔ ایک مرتبہ امام باقر علیہ السلام نے جسے جد پیغمبر کا نام سنا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک مرتبہ چھوٹے بچے ہیں نہیں لیکن معصوم تو ہیں، چھوٹے بچپن ہی صحیح لیکن معصوم ہے، ایک مرتبہ دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں خداوند عالمین اور وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو درود و سلام ہو میرے جد کے اوپر، یقیناً انہوں نے مجھے سلام کہلوایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، نانا یران چھت امام باقر علیہ السلام وہ شخصیت، اس شخصیت کا نام ہے جس کے لیے امام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام بھجوایا ہے۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی عزیزان گرامی۔ اب اس امام کی علمی کا مقامات کو جب آپ دیکھیں گے، اب وہ جو ہم شبیہ پیغمبر ہو تو علم کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ ملاحظہ کیے گا علم بھی پیغمبر والا علم نظر آئے گا۔ حلم جب آپ دیکھیں گے تو حلم پیغمبر نظر آئے گا، اخلاق کے پیغمبر دیکھیں گے تو اخلاق کے پیغمبر اس میں نظر آئے گا، کردار پیغمبر جب دیکھیں گے تو اس بچے میں کردار پیغمبر نظر آئے گا۔ تمام صفات حسنہ کو جب آپ پیغمبر کی ملاحظہ کریں گے اس چھوٹے بچے کے اندر نظر آئیں گے۔ عزیزان گرامی، میں کیا بیان کر سکتا ہوں امام باقر علیہ السلام کے معجزات اور کرامات کو، لیکن ایک دو چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ ابو بصیر کہتے ہیں، روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں امام باقر علیہ السلام کے ساتھ میں جا رہا تھا، راستے میں جاتے جاتے کسی ایک افریقن سے ملاقات ہو گئی، جو حبشی ٹائپ کے جو ہوتے ہیں، افریقن ہوتے ہیں، جو بلیک ٹائپ کے ہوتے ہیں، کسی حبشی سے افریقن سے ملاقات ہو گئی۔ ایک مرتبہ امام باقر علیہ السلام نے اس سے بات چیت کرنے کے بعد فرمایا ہمارے راشد کیسے ہیں، نام لے کر فرمایا ہمارے راشد کیسے ہیں۔ اس افریقی نے جواب دیا وہ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ مست ہے ایک دم سے۔ امام فرماتے خدا کی رحمت اس پر ہو، خدا اس کو غریق رحمت کرے۔ افریقی آدمی تعجب سے پوچھتا ہے مولا کیا ان کا انتقال ہوا ہے، کیا ان کے رحمت کی دعا کر رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں ہاں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ افریقی نے کہا مولا کیسی بات کر رہے ہیں، ابھی میں بھی ان کے رہا وہ ٹھیک ٹھاک تو صحت مند آدمی تھے، کوئی مشکل تو تھی، ان کا انتقال کر رہا ہے مولا۔ ایک مرتبہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا آپ کے آنے کے 2 دن بعد ان کا انتقال ہوا ہے۔ افریقی نے تعجب کے ساتھ پوچھا مولا کون صحت مند ہوتے ٹھیک ٹھاک ہوتے چاہ مارا چمتے اچانک سے اچھے واسے انتقال سمجھا۔ امام علیہ کو قسم بولے آیا مرنے کے لیے مرا چمہ ضروری نہ، آیا بیماری جو میں ضروری نہ، خداوند عالمین کا جب حکم ہوتا ہے وہاں پر بیماری کام نہیں کرتی، بیماری ہو نہ ہو خدا کا جیسے حکم ہو گیا آپ کی روح قبض کی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد ابو بصیر کہتے ہیں میں نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا مولا تو یہ راشد کوئی خاص آپ کے دوستوں میں سے تھے؟ امام فرماتے ہیں وہ میرا خاص چاہنے والوں میں سے تھا، وہ میرا ایک شیعہ تھا، وہ مجھ سے عقیدت رکھتا تھا، لہذا میں نے جب بھی ان سے ملاقات کی ہے میں نے اس کے افعال اور کردار کو دیکھا ہے، اس کا افعال و کردار ایسے ہی تھا جیسے ہم اہل بیت اپنے شیعوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، ویسے ہی میں نے ان کو خیال ویسے ہی دیکھا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے تمام شیعوں کو بھی حکم دیتا ہوں ہر وہ خداوند عالمین کا حکم اور ہر وہ حکم جو پیغمبر نے فرمایا ہے اور ہر وہ حکم جو ہم اہل بیت نے انہیں دیا ہے، اگر حکم دیا ہے تو انہیں تمام شیعوں کو چاہے کہ ان احکامات پر عمل کرے، اگر ہم نے نہیں کا حکم دیا ہے تو ہمارے شیعوں کو چاہے کہ نہیں اس کام کو نہ کرے۔ تو لہذا امام علیہ السلام اپنے اس چاہنے والے شیعہ کے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب یہی خبر امام صادق علیہ السلام کو بھی ملی ہے تو امام بھی تھے، امام صادق علیہ السلام نے بھی افسوس کیا کہ کتنے ہمارے اچھے چاہنے والے تھے اور عمل و کردار کے اعتبار سے کتنا بلند
مرتبہ رکھتے تھے. تو لہٰذا نانا یرا سے امام باقر علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں, امام محمد باقر کے چاہنے والے ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں. لہٰذا اپنے اندر کریکٹر لائیے تو امام باقر والا لائیے, کردار لائیے تو معصومین والا لائیے. لیکن آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں معصومین علیہ السلام ہم نظر انداز کرتے ہوئے جا رہے ہیں. کسی نے کہا آپ کو جب اہل بیت کا راستہ چھوڑ کر, اہل بیت کو چھوڑ کر جب آپ دوسرے راستے پر جائیں گے تو آپ کو کسی نے کہا کہ آپ راہ راست پر ہیں اور آپ کامیابی کے راستے پر ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی, اس لیے کہ پیغمبر نے دو ہی چیزیں فرمایا تھا, انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک کتاب خدا ہے, اللہ کی کتاب, میری عطرت, میرے اہل بیت, میرے گھر والے ہیں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا, اگر تم ان دو چیزوں سے متمسک رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. تو لہٰذا عزیزان گرامی, نانا یریف ضرورین, اہل بیت کا دامن تھامے رہیے, اہل بیت کے دامن کو نہ چھوڑیے. اس لیے کہ آپ کے پاس قرآن بھی ہے, اہل بیت بھی ہے, لہذا قرآن کے ساتھ رکھیں گے, اہل بیت ساتھ رکھیں گے تو آپ راہ راست پر ہیں, گمراہی کے راستے پر نہیں ہیں. جیسے ہی ان دو میں سے کسی ایک کو آپ نے چھوڑ دیا تو سمجھ لیجیے آپ تزلزلی کی طرف جا رہے ہیں, راہ راست سے منحرف ہو رہے ہیں, صراط مستقیم سے ہٹ کر دوسرے راستے کی طرف جا رہے ہیں. یاد رکھیے گا معصومین علیہم السلام ہی وہی ہیں جو آپ کو قبر کے بعد, مرنے کے بعد آپ کے وہاں پر کام آئیں گے. شفاعت کے وقت ہی معصومین آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے. آپ اس وقت معصومین سے فخر سے کہہ سکتے ہیں مولا میں آپ کا چاہنے والا تھا, مولا میں آپ کی محافل منعقد کیا کرتا تھا, مولا میں آپ کی مجلسوں میں جایا کرتا تھا, مولا میں آپ کی مصیبت در گریہ کیا کرتا تھا, مولا میں آپ کی خوشی میں خوش ہوتا تھا, آپ کے غم میں غمگین ہوتا تھا. مولا آج مجھ سے کچھ گناہ رہ گئے ہیں, میں گناہگار ہوں, میری شفاعت فرما دیجئے. یقیناً امام علیہ السلام وہاں پر ہماری شفاعت کریں گے. اسی لیے تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قبر کی تیاری تم کر کے آنا, برزخ کا ہم دیکھیں گے. قبر کی تیاری تم خود کر کے آنا, برزخ کا ہم دیکھیں گے. یعنی عزیزان گرامی, آپ یہ کبھی تصور نہ سوچئے گا, کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں تو روزے نماز روزے سے کیا لینا دینا, عبادات خداوندی سے کیا لینا دینا, ہمارے معصومین ہماری شفاعت فرمائیں گے. یہ آپ کی غلط تھنکنگ ہے, آپ یہ غلط سوچ ہے. لہذا سوچ کو بدل دیجئے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قبر کی تیاری تم خود کر کے آؤ, یعنی تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو. اگر تم اعمال پوری طریقے سے بہترین طریقے سے انجام دو گے, اگر اس کے بعد تمہارے اعمال میں کوئی چیز کمی رہ جاتی ہے, کوئی تھوڑی بہت کمی باقی رہتی ہے, تو ہم برزخ میں وہاں پر تمہاری مدد کریں گے, تمہاری شفاعت کریں گے. اس لیے کہ یقین عزیزان گرامی, ہم اور آپ کے جب اعمال اچھے ہوں گے تو امام کو فخر سے ہم کہہ سکتے ہیں مولا ہماری شفاعت کر دیجئے. لیکن ہمارے اعمال اتنے خراب ہو کہ نامہ اعمال پورا گناہوں سے بھر چکا ہو, ہم اپنے مولا کو کس منہ سے دکھائیں گے مولا میں دنیا سے یہ عمل لے کر آیا ہوں, میری شفاعت کر دیجئے. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا, اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر چلیے, اہل بیت کی خوشی پہ خوشی منائیے, اہل بیت کے غم پر غم منائیے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا, ہمارے شیعہ وہ ہیں, ہمارے چاہنے والے وہ ہیں, ہمارے پیروکار وہ ہیں جن کو ہماری فاضل طینت سے بنایا گیا ہے. یفرحون بفرحنا, ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری خوشی پہ خوش ہوتے ہیں. وَيَحْزُنُونَ بِحُزْنِنَا, جب ہم غمگین ہوتے ہیں تو ہمارے شیعہ بھی غمگین ہوتے ہیں. اب بات سمجھ میں آ گئی عزیزان گرامی, ہماری پہچان ہی نہیں ہے, ہماری جانیں قربان ہے اہل بیت علیہ السلام کے اوپر. ان کی خوشی کے لیے ہماری خوشی ہے, ان کے غم کے لیے ہمارا غم ہے. یقیناً اسی بات کو مد نظر رکھ کر آپ دنیا میں آگے بڑھتے رہیے. جب اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر جب آپ چلیں گے, دیکھ لیجئے گا کامیابی خدا کر آپ کے قدموں کو چومے گی. اگر اہل بیت سے ذرا بھی ہٹ کر نکل گئے, یاد رکھیے گا آپ دنیا میں بھی رسوا ہو جائیں گے, دنیا میں بھی خوار ہو جائیں گے, دنیا میں بھی ذلیل ہو جائیں گے,
اور آخرت میں تو آپ کا ٹھکانہ ماشاءاللہ معین ہی ہے، لہذا دامن اہل بیت کو نہ چھوڑیے، امام باقر علیہ السلام کے فرامین پر عمل کیجئے۔ میں یہیں پر اپنی بات کو تمام کرتے ہوئے آپ کے دعا کرنا چاہوں گا، خدایا بحق چاہدہ معصومین علیہ السلام حاضرین میں جو بھی حاجات رکھتے ہیں کہ حاجات کو روا فرما، مشکلات رکھتے ہیں کہ مشکلات کو رفع دفع فرما، معصومین علیہ السلام ہم سب کو زیادہ سے زیادہ معصومین علیہ السلام کی معرفت عطا فرما، معصومین پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما، خدایا بحق چاہدہ معصومین ہمارے نوجوانوں جو نوجوان ابھی تک بے روزگار انہیں روزگار عطا فرما، خدایا بے اولاد مومنین کو اولاد عطا فرما، خدایا بہت سارے مومن ماں بہنوں نے دعاؤں گزارش کی، خدایا ان کی جو بھی حاجت ہے جل روا فرما، اگر مومن کوئی مریض ہے تو انہیں شفا عاجلہ عطا فرما، خدایا روز جمعہ ہے روز مغفرت ہے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، خدایا ہم کو چاہدہ معصومین کی زیارت نصیب فرما، خدایا ہم سب کی آرزو ہم سب کی تمنا ہم سب کو زیارت کربلا نصیب فرما، خدایا بحق چاہدہ معصومین ہمارے بچوں کو علم میں کامیابی عطا فرما، خدایا دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام ہمیشہ بلند فرما، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث۔ تمام حمد و ثنا ہے ذات پاک پروردگار کے لیے، درود و سلام ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کے اوپر۔ قابل تعریف لائق تحسین آپ تمامی حضرات یقیناً بہت دیر سے خطبہ اولیٰ کو سماعت فرما رہے ہیں، خداوند عالمین آپ کی سماعتوں میں زیادہ زیادہ اور بھی اضافہ فرمائے۔ عزیزان ایمانی، خطبہ یہ ثانیہ ہے، بہت ہی ایک بہترین حدیث کو میں نے اپنا فرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، لا يحل للمؤمن ان يهجر اخاه المؤمن فوق ثلاث۔ پیغمبری شک کو قسم مولد مؤمن چلدیو حلال میں، لا يحل مطلب صحیح میں، جائز میں، حلال میں، لا يحل ان يهجر اخاه المؤمن فوق ثلاث۔ مؤمن چلدیو حلال میں کی کھری مؤمن چنائمو جامع سم پس زیادہ و بات چیت بن کرے۔ ایک مومن کے لیے حلال نہیں ہے، درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے کہ وہ اپنے مومن سے 3 دن سے زیادہ باتیں بند کرے۔ تو لہذا عزیزان گرامی، یقیناً یہ میرا قول نہیں ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، یعنی پیغمبر فرماتے کسی مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے مومن بھائی سے 3 دن سے زیادہ باتیں بند کریں۔ لہذا وہ حضرات جو یقیناً خدا نخواستہ اس گناہ میں مرتکب اگر خدا نخواستہ ہیں تو ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ پیغمبر کے چاہنے والے ہیں، پیغمبر آپ کو اجازت نہیں دیتے کہ اپنے مومن سے 3 دن سے زیادہ گفتگو بند کرے۔ تو لہذا یقیناً مومن ان گنتا یمبدو کھن ان ہمسایہ ان پسپون ان یلپائن مشکلات جو یقیناً ان تمام چیزوں کو اہل بیت کی خاطر نظر انداز کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ جب آپ تمام عدوتوں اور قداوتوں کو دل میں بھرتے جائیں گے، آپ کا دل روز بروز سیاہ ہوگا۔ جب آپ کا قلب سیاہ ہوگا تو یقیناً آپ اس سیاہی کے اندر کتنی بھی روشنی ڈالنے چاہیں تو وہ روشنی وہاں پر کام نہیں کرے گی۔ لہٰذا اپنا دل صاف رکھیے، اپنے مومن بھائیوں کے لیے دل کھلا رکھیے۔ عزیزان گرامی، آج اس خطبہ ثانیہ میں کیا بتا سکتا ہوں، یقیناً ہم سب کے لیے خوشی کا مقام ہے۔ سب سے پہلے میں جمہوریہ اسلامی ایران کو ان کے یقیناً آزادی کے دن پر میں ان کو بہت بہت مبارکبادی پیش کرنا چاہوں گا، اسی لیے کہ پرسوں ہم نے دیکھا 22 بہمن کہا جاتا ہے، ایرانی آزادی کا دن ہے۔ یقیناً وہ ہم سب تمام مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر شیعیان حیدر کرار کے لیے وہ خوشی کا دن ہے، اسی لیے کہ یقیناً جہاں پر مسلمان آباد
اور جہاں پر مسلمانوں کی حکومت آ جائے وہاں پر ہم تمام مسلمانوں کا فائدہ ہے، اس لیے کہ جب تک مسلمانوں کی حکومت نہیں آئے گی، کفار کی حکومت رہے گی، تو آپ یقیناً وہ تمام اسلامی حقوق کی رعایت نہیں کر سکتے ہیں جس کا ہمیں دین اسلام حکم دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی کفار کی حکومت رہے گی تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اسلامی حکومت آ جاتی ہے تو وہاں پر آپ کو اسلامی قوانین کے اعتبار سے آزادی مل جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، اسلامی انقلاب ایران نے، آپ جو سمجھتے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کتنا درک کرتے ہیں اسلامی ایران کو، کتنا آپ کے اندر کتنی معرفت ہے اس وقت، کتنا علم، مجھے نہیں پتا۔ جہاں تک میری جنرل نالج کا سوال ہے، اسلامی ایران اتنی جلدی جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ آزادی مل گئی، آزادی نہیں مل گئی۔ اسی آزادی کے خاطر امام خمینی نے جب آواز اٹھائی، ہے کس بات پہ آواز اٹھائی تھی امام خمینی نے؟ شاہ رضا پہلوی کی حکومت، میں نے پہلے کہا اسلامی حکومت نہیں ہوگی تو وہاں کو آزادی نہیں ملتی۔ شاہ رضا پہلوی کے زمانے میں جو ایرانی پہلے سے قانون تھا، جب بھی آج ہمارے ہندوستان میں بھی الحمدللہ یہ قانون ہے، جب کبھی کوئی مطلب جو منتخب ممبران آتے ہیں ان سے حلف برداری کی جاتی ہے تو جس کتاب کو مانتے ہیں اس پر ہاتھ رکھ کر قسم دلواتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کو قرآن کے اوپر ہاتھ رکھنا پڑتا، بائبل کے اوپر ہاتھ رکھنا پڑتا، اسی طرح جس کتاب کا ہم مانتے ہیں اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر آپ کو اس پر قسم دینی پڑتی ہے۔ لیکن جب شاہ رضا پہلوی حکومت تھی، آخر میں اس طریقے سے وہ منحرف ہو گئے صراط مستقیم سے، راہ راست سے اس طریقے سے منحرف ہوتے گئے، یہاں تک کہ شاہ رضا پہلوی نے حکم جاری کر دیا، آج کے بعد جتنے بھی نو منتخب یہاں پر ممبران آئیں گے ان کو قرآن پر ہاتھ رکھ کے حلف لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایران کا ایک قانون تھا، جو بھی ممبر پارلیمنٹ کا یہ جو بھی ممبر آئے گا اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ لہذا اس نے کہا ہم جب کسی بھی ملک میں رہتے ہیں وہاں تمام فرق و مذاہب کے لوگ رہتے ہیں تو وہاں پر مسلمان کی یہ شرط، یہ غلط شرط رکھی گئی ہے، لہذا اس شرط کو بھی ختم کر دیا جائے۔ جیسے ہی امام خمینی رضوان اللہ کی کتنی بڑی شخصیت کا نام ہے اور مجتہد اعلیٰ تھے اس زمانے کے، مجتہد اعلیٰ میں دوران تھے، یقین سمجھ گئے اگر آج ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آج یہاں پر اس پر انگلی نہیں اٹھائیں گے تو یہ روز بروز غلط راستے کی طرف جائے گا اور تمام مسلمانوں کو ختم کرے گا، شیعوں کو ختم کر دے گا۔ لہٰذا امام خمینی نے آواز اٹھائی۔ بڑے مجمع میں مدرسہ فیضیہ میں اعلان کرتے ہوئے امام نے جب خطبہ دیا ہے کہ ہم اس بات کو مانتے ہی نہیں ہے، ہم اس قانون جو آپ قانون ختم کر رہے ہیں ہم اس کو مانیں گے۔ جس طرح آپ ہندوستان میں دیکھ گئے مودی نے تمام کسانوں کو باہر روڈ پہ کھڑا کیا، 2 مہینے کے اوپر ہو گئے ہیں، وہ کس وجہ سے ان کے حقوق کو ضائع کیا جا رہا تھا۔ اسی طریقے سے امام خمینی اور جتنے بھی علماء تھے مدرسہ فیضیہ میں معمم حضرات تھے، امام کے ساتھ آگے کھڑے ہو گئے۔ آنے کے بعد سب نے کہا یہ ہم قانون قبول نہیں کریں گے، قرآن کے اوپر برداری ہوگی، جو بھی ممبر آئے گا مسلمان ہوگا۔ لہذا اس کے بعد شاہ کو پتہ چلا کسی طریقے سے اگر امام کو نہ روکیں گے تو ہماری حکومت کرسی چلی جائے، حکومت چلی جائے گی۔ لہذا حکم ہوا امام خمینی کو ایران چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ امام خمینی نے کتنی قربانیاں دی اس ایران کے انقلاب کے لیے۔ امام خمینی وہاں سے نکل کر ترک چلے گئے، ترک سے نکل کر عراق چلے گئے، عراق سے نکلنے کے بعد امام باہر چلے گئے، باہر جانے کے بعد 15 سال امام باہر رہے۔ ہائی عزیزان گرامی، ہمیں یہ تو پتا ہے کہ امام خمینی نے زور قربانی دی ہے، لیکن قربانی آپ نے کبھی یہ سوچا ہے امام خمینی باہر 15 سال رہے ہیں، باہر رہ کر بھی ایرانیوں کی رہبری کرتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے کہ ظالم کے سامنے جھکنا نہیں، غلط راستہ کوئی اپنا ہے تو اس کے سامنے جھکنا نہیں۔ اس کے باوجود امام خمینی رضی اللہ تعالیٰ ان کی رہبری کرتے رہے۔ لیکن عزیزان گرامی، وہ شہداء اسلام جو ایران کے انقلاب کے لیے انہوں نے جانیں قربان کی تھی، 15 سال جو امام خمینی کی عدم موجودگی میں ایران میں رہ کر جیلیں سہتے رہے، جیل میں ڈالا جاتا، زندہ میں ڈالا جاتا، سب مصیبتیں جھیلتے رہے، لیکن سب کا ایک ہی فارمولہ تھا، ہم اسلامی انقلاب ایران کی آزادی تک ہم لڑیں گے، آخر دم تک لڑیں گے۔ آخر میں اتنا لڑا عزیزان گرامی، اتنے مسلمان تیار ہو گئے، آخر میں جس شاہ نے امام خمینی کو باہر بھگایا تھا اسی شاہ کو خود ہی بھاگنے پر مجبور ہو گیا، خود ہی بھاگ گیا۔ لہذا آخر وقت وہ آیا کہ شاہ کو بھی بھاگنے پر مومنین نے مجبور کر دیا۔ اس کے بعد امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ آئے ہیں اسی بہمن کے مہینے میں،
اسی 22 بہمن تک صرف 10 دن سے 11 دن کے اندر تمام جمہوری اسلامی انقلاب ایران کے تمام چاہنے والے باہر روڈ پر نکلے ہیں. اس کے بعد اس طریقے سے احتجاج کیا ہے دشمن کے خلاف اور وہ دین اسلام کے جو مخالف تھے ان کے خلاف اس طریقے سے احتجاج کیا ہے. الحمدللہ 22 بہمن کو اسلامی انقلاب ایران آزاد ہو گیا. تو لہٰذا ہم سب تمام مسلمانوں کے فخر کا مقام ہے. یقیناً ہمارا ایک مسلمان ملک آزاد ہو گیا اور ایک شیعہ حکومت بن گئی. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں عزیزان گرامی 22 بہمن کے بعد جب ایران 1979 کو جو آزاد ہوا ہے 1979 کو ہی آزاد ہوا ہے. اس کے بعد آج آپ دیکھتے ہیں 42 ایئرز گزر چکے ہیں, 42 سال گزر گئے ہیں, لیکن آج بھی ایران کے اوپر نظر ٹکی ہے تو دشمن کی ٹکی ہے. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان گرامی یقیناً اسلامی ایران آزاد ہوا ہے, لیکن آج میں جس طریقے سے ہمارے دوستوں کو احبابوں کو جوانوں کو دیکھتا ہوں مجھے تعجب ہوتا ہے, مجھے اپنے اوپر تعجب ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا آپ کو تعجب ہوتا ہے نہیں. پرسوں جب 22 بہمن ایرانی آزادی کا دن تھا کسی صاحب نے مجھے کارگل سے میسج کیا, اپنے ایک دوست نے میرے پر میسج رکھا ہے, آپ کو گواہی کے طور پر دکھا سکتا ہوں میرے موبائل میں ہے. تو مجھے تعجب ہوا اس بات پہ. میں نے کہا ہم کہاں جا رہے ہیں. انہوں نے لکھا تھا ایرانی انقلاب آپ کو آزادی ہو, میں نے کہا آپ کو آزادی مبارک ہو, دعا کی. اس کے بعد وہ میسج میں لکھتے ہیں, میں وہ لمحہ میسج تھا ان کا, کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں خدایا بحق خدایا ہم سب کو امام خمینی اور امام خامنائی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. عزیزان گرامی انہوں نے یہ دعا کی, مجھے دعا میں تعجب ہوا. میں نے کہا آج تک تو انتیس دعا میں نے خدایا میں چاہتا معصومین استان کلام پہ دل میں توفیق عطا ہو. یقین آج ہم ہی دعا کر رہے تھے. ہمارے نوجوان اس طریقے سے جذبے والے بن گئے, اتنے جذباتی بن گئے ہیں, معصومین کو ہم بھول گئے. یقیناً عزیزان گرامی ایرانی انقلاب اسلامی جو انقلاب آیا ہے وہ کس کی وجہ سے آیا ہے؟ انہی چاہتا معصومین کے اقوالوں کو فالو کرتے ہوئے آیا ہے. یقیناً امام حسین کی قربانی کو امام خمینی نے سامنے رکھا تھا. اس کے بعد ایران میں یقیناً حکومت آئی ہے. آج بھی خود خامنائی صاحب کا کمنٹ میرے پاس سے دیکھ لی, ویڈیو میں بات رکھی ہے, خود امام خامنائی امام خمینی تو آج رضوان اللہ تعالیٰ ہے خدا کو جنت نصیب کرے. خامنائی کہتے ہیں میں اہل بیت کے پیروں کے نیچے آنے والے دھول کے برابر بھی نہیں ہوں, دھول کے برابر بھی نہیں ہوں. لیکن ہم کہاں کس راستے پر جا رہے ہیں؟ ہمارے جوان کس راستے پر جا رہے ہیں؟ ہمارے مومنین کس راستے پر جا رہے ہیں؟ ہم لا کر اہل بیت سے بھی آگے بڑھا دے رہے ہیں. ہمارے مجتہدین ہمارے لیے قابل احترام ضرور ہیں, ہماری جانیں قربان ہے ہمارے تمام مجتہدین کے اوپر, لیکن ہم اس بات کی اجازت کبھی دے ہی نہیں سکتے کہ ہم اپنے مجتہدین کو اہل بیت کے درجے پر لائیں یا اہل بیت سے بڑا ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. ہے عزیزان گرامی پرسوں پھر ایک بات سب واٹس ایپ وغیرہ میں رہتے ہو, لیکن ایک صاحب یہاں تک تجاوز کر گئے, کہا کہ ایک قرآن سے ثابت ہے. میں نے کہا قرآن سے کیا ثابت ہے بھائی؟ تو کہنے لگے قرآن میں یہ لکھا ہے کہ جب کبھی دشمن نظر اٹھائے, قرآن ایرانی قرآن سے ثابت کر رہے تھے, پر کیا ثابت ہے؟ کہنے لگے کہ قرآن میں لکھا ہے جب کبھی دشمن نظریں اٹھائے, دشمن دین اسلام پر آنچ لانے کی کوشش کرے تو آپ کھڑے ہو جائے, دشمن کے سامنے سرنگو نہ ہو تو کھڑے ہو جائیے. تو لہٰذا ایران آج وہی کر رہا ہے. میں نے کہا حسن تم یقیناً ایران نہیں کر رہا ہے, آج دشمن کے مقابل نظریں اٹھا رہا ہے. لیکن اس کا مصداق یہ نہ سمجھ لیجیے یہ جو آیت آئی تھی قوم حضرت موسیٰ کے لیے آئی تھی, اس آیت کو اب امام خمینی سے نہ ملا, یہ تحریف قرآن نہ کیجیے. موسیٰ کی قوم اور حضرت موسیٰ کے لیے آئی تھی کہ اے موسیٰ آپ فرعون سے نہ گھبرائیے, فرعون سے نہ ڈریے, آپ جائیے اپنے بھائی کو لے جائیے اور جا کر فرعون کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا تھا فرعون نے, جا کے حق بیانی سے کام کیجیے. تو میں نے ان سے کہا بھائی یقیناً ہم تمام مسلمانوں کے ضروری ہے جو ہمارا دشمن ہوگا نظریں اٹھائے گا اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا, یقیناً آپ کوشش کیجیے ان سے نظروں پہ نظریں ملا کر اسلام کی دفاع کیجیے. میں نے کہا یقیناً دفاع کرنا چاہیے. میں نے کہا آج آپ کتنا دفاع کرتے ہیں ہمیں یہ بتائیے. آپ ایک مومن ہیں, یقیناً مقلد ہیں, آپ اپنے نفس سے خود بتائیے آپ اسلام کا کتنا دفاع کرتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں دو مومن آپس میں ڈیوائیڈ ہو رہے, تقسیم ہو رہے ہیں, ہم کہتے ہیں آئیے بھائی ہم مصالحت کرتے ہیں, آپ دونوں ایک کر دیتے ہیں, آپ دونوں کو ملا دیتے ہیں. تو وہاں پر وہ تمام دشمنیاں آپ نکال لیتے ہیں جو آپ کے آبا و اجداد سے چلے آ رہی ہیں. تو وہاں پر آپ کا گمن کہاں جاتا ہے, وہاں پر آپ پوری سرنڈر ہوتے ہیں. یقیناً عزیزان گرامی جس
पैगंबर हदीस को मैंने आपके लिए तर्जुमा करके बता दिया। पैगंबर फरमाते 3 दिन से ज्यादा बातें बंद करना हलाल नहीं आपके लिए, जायज नहीं है आपके लिए। लिहाजा हम कहाँ पे हैं आज? हम IKMT के चक्कर में, आज ISK के चक्कर में हम इस तरीके से एक दूसरे से मुतनफिर होकर दूर भागे जा रहे हैं। ये दीन इस्लाम आपको इजाजत नहीं देता, ये इस्लाम का रास्ता नहीं है, ये ना हमारे मुज्तहिदीन का बताया हुआ रास्ता है, ना हमारे अहले बैत का बताया हुआ रास्ता है, ना पैगंबर इस्लाम का बताया हुआ रास्ता है। हमारे अहले बैत और हमारे पैगंबर और हमारे मासूमीन और हमारे मुज्तहिदीन ने तो हमेशा हमको एक करने की कोशिश की है, लेकिन हम उन्हीं के फॉलोअर, उन्हीं के चाहने वाले डिवाइड होते जा रहे हैं। लिहाजा जब कभी इत्तिहाद की बात आए और आप 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो हम समझेंगे आप अहले बैत के फॉलोअर हैं, आप अपने मुज्तहिदीन को भी फॉलो करते हैं। जब इत्तिहाद की बात आएगी आप टेढ़ेपन होकर साइड में चले गए, हम ये समझ लेंगे आप दीन मुस्तकीम से, अहले बैत के बताए हुए रास्ते पर से आप हट के जा रहे हैं। इसलिए जाने गिरामी परसों की बात है, मुझे अफसोस होता है इन चीजों से। मैं इमाम जुम्मा, मेरी जिम्मेदारी बनती है आपके सामने बोल, किसके सामने बोलूंगा? अगर जो लोग बाद में तान होता है आप कैसे बोल रहे, फला बोल, अलग बात बोलना। लेकिन आप ये याद रखिएगा हमारे मुज्तहिदीन हमें इस चीज की इजाजत नहीं देते, ना आयतुल्लाह सिस्तानी इस चीज की इजाजत देते कि आप दूसरे से मुतनफिर होकर भागते रहें, एक दूसरे दुश्मन से इजाजत तामिद, ना आयतुल्लाह खामनाई इजाजत देते हैं। आयतुल्लाह खामनाई बाज़ान गिरामी हमारी जानिब कुर्बान है आयतुल्लाह खामनाई के ऊपर, रहबर मुअज़्ज़म के ऊपर। लेकिन रहबर मुअज़्ज़म को जितना हम लोग करीब से जानते हैं, हम उनकी लाइव तकरीरें सुनकर आए, मिलकर आए हैं उनसे, वो जो रास्ता दिखाते हैं और हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसमें आसमान और जमीन का फर्क नजर आते हैं। वो हमेशा आयतुल्लाह रहबर मुअज़्ज़म खामनाई साहब हमेशा इत्तिहाद और यकजहती की बात करते हैं, लेकिन आज आप देख लीजिएगा उन्हीं का नाम लेकर हमेशा तोड़ फोड़ की बातें की जाती है। इसका मतलब ये कि हम अहले बैत के रास्ते पर भी नहीं चल रहे हैं जो हमें यकजहती की बात करते थे, हम रहबर मुअज़्ज़म के रास्ते पर भी नहीं चल रहे हैं। लिहाजा मैं आप तमामी हज़रात से यकीनन हम सब एक है, तमाम मुसलमान हैं, कलिमा गो है, पैगंबर है, हमारे सबसे पहले खुदा है, उसके बाद पैगंबर है, उसके बाद अहले बैत है, उसके बाद हमारे मुज्तहिदीन की बात आती है। मुज्तहिदीन यकीनन हमारे लिए काबिल एहतराम है। आपका नजरिया कहाँ चला गया है? मुज्तहिदीन को भी इतना हक नहीं है किसी के अकीदे से खेले, इसीलिए तो तकलीफ जो वाजिब होती है वो फुरूअ दीन में वाजिब होती है। उसूल दीन में मुज्तहिद को हक ही नहीं कि वो हमारे बारे में कुछ कहे, इख्तियार ही नहीं है। तो लिहाजा आप किसी से अकीदे से न खेलिए अज़ीज़ान गिरामी। यकीनन आपने उस दिन करगिल का माहौल देखा, यकीन बहुत अच्छी बात है, खुशी मनाइए, मुसलमानों की आज़ादी का दिन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अज़ीज़ान गिरामी आप उस खुशी को तो इतनी जोर शोर से मनाते हैं, लेकिन जब अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत की बात आती है, अहले बैत की मजालिस की बात आती है, अहले बैत की महफिल की बात आती है, तो वहां पर आप दूर दूर तक नजर नहीं आते, दूर दूर तक नजर नहीं आते। इसका मतलब ये है कि आप जिद रखे हुए हैं, या आप हमसे जिद रखते हैं या अहले बैत से जिद रखते हैं। जब महफिल रखी जाती है आप तमाम तरह के मोमिनीन का यह फरिज़ा है कि आप महफिल में तशरीफ ला, क्योंकि आपके लिए रखी गई है महफिल, आपका मरकज है दराज के मोमिनीन का। जब मरकज में मजलिस रखी जाए, महफिल रखी, आपको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। लेकिन इन अय्याम में जब इनकलाब इस्लामी ईरानी आज़ादी का दिन आया है, 50 फोन आए, 50 फोन हमारे पास, हमारे कमेटी मेंबरान भी यकीनन यहाँ पे मौजूद होंगे, हम उनसे पूछ सकते हैं, 50 फोन लेटर्स आ रहे हैं, 50 फोन आ रहे हैं, हमें यहाँ पे जश्न करना है, फला करना है, करना है, तकरीर करनी है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी मैं इन्हीं मोमिनीन से एक दिल पर हाथ रख के सवाल करता हूँ, आपने जब मासूमीन की मजालिस थी, मासूमीन की जब महफिल थी, महफिलों मजलिसों में कितनी बार आपने शेख से फोन करके पूछा, कमेटी मेंबरान से पूछा, आप लोग महफिल रखते नहीं रखते हैं, हम कुछ डोनेट करना चाहते हैं, हम बढ़ चढ़ हिस्सा लेना चाहते हैं, कितनी मर्तबा ईमान से बात है, कितनी मर्तबा हमने फोन किया। कहां हम जा रहे हैं? जहां पर हमें यकजहती की जरूरत है, जहां पर हमको यूनाइटी की जरूरत है, वहां पर आप यूनाइटी नहीं दिखाते, वहां पर आप यूनिटी नहीं दिखाते और यकजहती नहीं दिखाते, इत्तिहाद नहीं दिखाते। लेकिन ईरान जो आज हमारे कोसों दूर है, उसके आप जाने कुर्बान करने तैयार है, अपने अहले बैत का नाम लेने के तैयार नहीं है, मैं अहले बैत की महफिल में आने का तैयार नहीं है, अहले बैत की मजालिस में आने के तैयार नहीं है। लिहाजा इससे बात ये समझ में आती है हमारे मुज्तहिदीन के फतवे पर आप अमल नहीं कर रहे हैं। ना रहबर मुअज़्ज़म इस बात का आपको इजाजत देते हैं, ना आयतुल्लाह खामनाई इस बात को इजाजत देते हैं, ना मकारिम शिराजी साहब इजाजत देते हैं, कोई मुज्तहिद इस बात की इजाजत नहीं देता। हमारे तमाम मुज्तहिदीन अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको यकजहती
اور ایک رہنے کی ہدایت کرتے ہیں. یہاں تک یہ آیت اللہ سلطانی PG میں 2019 میں مل کر آیا, سامنے ان کا آفس میں جا کے مل کر آیا. کہتے ہیں بیٹا یاد رکھنا, میں محمد تحصیل کہتے بیٹا ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, یقیناً ہندوستان میں ہمارے مسلمانوں کی قلت ہے, بہت کم مسلمان ہیں, وہاں پر تفرقہ بازی سے باتیں نہ کیجیے گا. آپ معمہ میں ممبر پر جائیں گے ایسی کوئی بات نہ کہیے گا جو کسی مسلمان بھائی کو بری لگے, اپنے مومن بھائی کو بری لگے. لیکن تمام وہ باتوں کی ہم اجازت نہیں دیتے, نہ اہل بیت اجازت دیتے ہیں, ان باتوں سے گریز کیجیے گا. یہ ہے ہمارے مجتہدین, ان تمام چیزوں سے ہم کو دور رکھتے ہیں جس سے اختلاف کا سبب بنتا ہے, جڑائی پن کا سبب بنتا ہے. لہٰذا یقین میں نے پہلے ہی کہا اہل بیت کا دامن نہ چھوڑیے, اہل بیت کا دامن چھوڑ کر آپ دوسرے راستے پر جائیں گے تو لہٰذا سمجھ لیجیے آپ گمراہی کے دندہ پر اپنا کو لے کے جا رہے ہیں, گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. تو لہٰذا میں یہیں پر اپنی بات کو تمام کرتے ہوئے دعا کرنا چاہوں گا, خدا بہت چاہتا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا. جو بھی حاجات رکھتے ہیں حاجات کو روا فرما, مشکلات رکھتے ہیں مشکلات کو رفع دفع فرما. ہمارے بچوں کو علم میں کامیابی عطا فرما, ہم کو دینی احکامات اور قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے والدین اور ہمارے بال بچے دوست احباب گھر والوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما. حاضرین کے بچے دنیا جس گوشے میں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو علم میں کامیابی عطا فرما, انہیں اولاد عطا فرما, اولاد نارینہ کے محتاج انہیں اولاد نارینہ عطا فرما. تمام مریضوں کو شفا عاجلہ عطا فرما. میرے ماں بہن جنہوں نے مریضی کی حالت میں دعاؤں کی گزارش کی, خدا ان تمام ماں بہنوں اور بزرگوں کو جلد از جلد شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما. چاہتا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما, تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما, پرچم اسلام ہمیشہ بلند فرما. خدایا بحق جادہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر والے بال بچے دوست احباب تمام طلبہ تمام علماء تمام مجتہدین کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما. خدایا بحق جادہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام فرزند زہرا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. علی شیر خدا, علی شیر خدا, حیدر حیدر, یہ بولے گی زبان